نارتھ کراچی کا رہائشی 7 سالہ سارم بچہ جو اغوا ہوتا ہے اور کئی دن تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس بچے کی باڈی ملتی ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. ابھی تک پولیس تفتیش کر رہی ہے, کوئی صحیح کلپریٹ جو ہے وہ پکڑے نہیں گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک روایت چل گئی ہے بچوں کے اغوا کی. یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے لیکن جس تعداد میں اب ہونا شروع ہو گئے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. گارڈن سے ساتھ خبر آتی ہے کہ 2 بچے, آلیان 4 سال کا اور علی رضا 6 سال کا, وہ بھی اغوا ہوئے ہیں. ان کے فادر بتاتے ہیں کہ ہماری تمام جمع پونجی اس چیز کے اندر خرچ ہو چکی. 8 دن کوئی بچوں کو اغوا ہوئے ہو گئے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نکلا ہے لیکن پولیس ابھی تک ناکام ہے. تفتیش چل رہی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 17 جنوری کی خبر ہے 10 سال کا ایان جو کہ اورنگی کا رہائشی ہے فرنٹیئر کالونی کا, وہ بھی اغوا ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت شہر کے حالات چل رہے ہیں. تو میں تمام ان لوگوں سے جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں ویڈیو, تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں. وہ گلی میں کھیل رہے ہیں, محلے میں کھیل رہے ہیں یا کہیں دور کھیل رہے ہیں, آپ میک شیور کریں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ ہے, کس وقت گھر آئے گا. اور اگر آپ ان کو اسکول سے خود پک کرتے ہیں یا کہیں ٹیوشن سے ان کو خود پک کرتے ہیں تو میک شیور رکھیں, بچے کو یہ بتائیں کہ آپ نے جب تک میں باہر نہیں آؤں اس ٹائم تک باہر نہیں آنا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے ٹیوشن میں جلدی چھٹی ہو گئی, بچے باہر آ جاتے ہیں, وہ ایک موقع ہوتا ہے ان کڈنیپرز کے لیے بچوں کو اغوا کرنے کا. اسی طریقے سے اسکولز میں بھی ڈفرینٹ وارداتیں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک ایسا موقع ہوتا ہے بچوں کو اغوا کرنے کا. یا شام میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں, وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے ان کڈنیپرز کے پاس بچوں کو اغوا کرنے کا. تو پنپتے ہوئے جرائم جو کراچی میں پہلے ہی بہت موجود تھے, جس کے اندر موبائل سنیچنگ سر عام تھا, اب اسی طریقے سے یہ جو بچوں کا اغوا ہے یہ بھی اسی طرح سے پھیل رہا ہے. لوگوں کی آس پولیس سے ہے مگر پولیس ہمیشہ کی طرح کچھ بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی. پولیس کی تفتیش چلتی رہتی ہے, بہت زیادہ شور ہوتا ہے, کوئی کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ کمیٹی بنا دیتی ہے, اس کے بعد پھر سے وہ کیس رفع دفع ہو جاتا ہے. کسی چینل پہ اس کو کوریج نہیں ملے گی, ایک چھوٹا سا ٹرگر چلا دیا جائے گا. خبریں صرف یہی ہوتی ہیں کہ کون سا پولیٹیشین کب رہا ہو رہا ہے, کس کی ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن جو ایک عام آدمی کی زندگی میں مسائل ہیں اس سے حکمرانوں کا یا جو طبقہ ہے, لیڈ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سوچ تب تک نہیں بدلے گی جب تک ایک عام آدمی حکومت میں نہیں آتا, جب تک وہ انسان جو اپنے گھر کا سودا خود لیتا ہے وہ کیبنٹ میں جا کے نہیں بیٹھے گا, جب تک وہ بندہ جس نے بس سے سفر نہیں کیا وہ جا کر کیبنٹ میں نہیں بیٹھے گا, تو لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. آج لوگ جو اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں, دعائیاں دے رہے ہیں, تو اس بات کو سننے کے بعد سرکار کی طرف سے بیانات یہی آتے ہیں ڈفرینٹ منسٹرز کے کہ جی شہر بہت بڑا ہے, ہر جگہ تو پولیس نہیں کھڑی کر سکتے. بالکل نہیں کھڑی کر سکتے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ شہر بہت بڑا ہے. آپ اس شہر کے فریگمنٹس تو کر سکتے ہیں, آپ اس شہر کے ٹاؤنز تو بنا سکتے ہیں, آپ اس شہر کو مختصر تو کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کی, اگر آپ جرائم کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس شہر کو بے لگام چھوڑ دیں گے, اس کی آبادی پہ کوئی توجہ نہیں دیں گے, تو پھر اس شہر کے مسائل کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم ایک گھر میں بھی رہتے ہیں نا, تو جتنے بھی لوگ گھر میں رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گھر میں کرنے کی. کوئی اگر نوکری کر رہا ہے تو کوئی بل جمع کرائے گا, کوئی راشن ڈلوائے گا, تب جا کر ایک گھر کا نظام چلتا ہے. یہاں پر آپ نے اتنا بڑا شہر پھیلا دیا ہے, کھلی چھٹی دے دی ہے, فورس آپ کے پاس آبادی کے لحاظ سے ہے نہیں, پراپر آبادی آپ کراچی کی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے. جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تب تک اس شہر میں یہ مسائل عام رہیں گے. اور وہ تمام لوگ جو کہ پولیس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, تو میں بتاؤں دیکھیں پولیس تو لیڈ کی سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ بھی لیڈ کو ہی کرے گی. تو میرا خیال میں آپ لوگوں کو اب اپنے بچوں کا خود خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو دوبارہ دہراؤں گا کہ بچوں کو کسی بھی ایسی جگہ کسی بھی انجان انسان کے ساتھ نہ جانے دیں, ان کی پراپر تربیت کریں, پراپر ان کو بتائیں کہ اگر کوئی آتا ہے بلانے کے لیے تو آپ نے نہیں جانا ساتھ, کہ فلانے چچا آ کے لے گئے یا کوئی تایا آ کے لے گئے یا کوئی خالو آ کے لے گئے یا کوئی انکل آ کے لے گئے. اس چیز کو میک شیور کرائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا, کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ وارداتیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اندر کوئی محلے کا بندہ ملوث تھا کہ وہ بچہ اس لیے اس کے ساتھ چلا گیا کہ جانتا تھا, یا پھر بعض دفعہ اپنے ہی رشتہ دار ملوث تھے کہ وہ بچہ یا بچی اس لیے ساتھ گئے کہ وہ ان کو جانتے تھے.
تو بھروسے کے لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا دیکھ بھال کے چلیں، اور جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ساتھ تو ظاہر ہے احتیاطی برتنی ہے۔ تو یہ جو ابھی دل کٹ جانے والے واقعات ہوئے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کی۔ ریکارڈنگ میں 10% کے شیئر پہ سعودی عربیہ آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان بس اس ڈیل کو جلد از جلد فائنل کر لے۔ ریکارڈنگ کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو ریکارڈنگ ایک سونے کی کھان ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے، اور جو ہمارے پاس شیئر ہے وہ 50% ہے، تو ہم اس 50% میں سے اگر چاہیں تو کسی کو سیل کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ، کہ ہم 10% جو ہے وہ سعودی عربیہ کو دے رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پہ میری اور آپ کی رائے ضرور مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بھی ہے، لیکن یہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو کہ بحریہ کے جو اونر ہیں ملک ریاض صاحب، ان سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے خلاف اب کارروائیوں کا جو عمل ہے وہ تیز ہونے والا ہے، اور ان کارروائیوں کے بعد میں ابھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بحریہ میں، ان کا کیا ہوگا۔ یہ جو پلاٹس کے ریٹ ہیں بحریہ کے اندر، وہ ابھی ایسے تو نہیں ہیں جو مطلب پہلے جن ریٹس پہ لوگوں نے لیا تھا، کافی لوگ ہیں جن کو لاس فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے اگر 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا تو وہ 35-30 تک بھی آ گیا ہے۔ تو اس طرح کی خبروں کا اب آنے والے ٹائم پر کیا اثر پڑے گا، بحریہ اٹھے گا یا بحریہ کی مارکیٹ مزید خراب ہوگی، یہ ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا۔ کچھ دن کے اندر یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تقریب حلف برداری کو بھی آخر میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہاں پر محسن نقوی صاحب تو نظر آئے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے کسی فوٹیج میں نظر نہیں آئے۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے، کنفرم ہے کہ بلاول صاحب بھی وہاں موجود تھے تو کائنڈلی کسی کے پاس تصویر ہو یا کوئی فوٹیج ہو تو ضرور شیئر کیجئے، یا کوئی انفارمیشن ہو تو یہاں پر ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے۔ سب سے اچھا جو انہوں نے اقدام کیا، ٹک ٹاک کو کھول دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایلون مسک چاہتا ہے اب کہ امریکن جو ٹک ٹاک ہے وہ ایکوائر کر لیں، وہاں پر جو آپریشنز ہیں وہ ایلون مسک ایکوائر کر لیں، کیونکہ اب ایلون مسک کی نظر میڈیا کی طرف سے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں میڈیا کی بدولت یا سوشل میڈیا کی بدولت۔ دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ۔ پہلے انہوں نے ٹویٹر کو ایکوائر کیا، ابھی کسی نیوز چینل کے معاملے میں بھی ان کا نام آ رہا ہے، اور اب یہ ٹک ٹاک کے جو آپریشنز ہیں، امریکن آپریشنز، وہ بھی وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ بھائی 2 جینڈر ہوں گی، میل اور فیمیل۔ مطلب پہلے یہ ہو رہا تھا کہ فیمیل کے گیمز میں کچھ آپ کو ٹرانسجینڈرز بھی دکھنے میں نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، جہاں فیمیل ہے وہاں صرف فیمیل، جہاں میل ہے وہاں صرف میل۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی فیصلے انہوں نے لیے ہیں، کچھ جو بائیڈن کے لیے ہوئے فیصلے تھے جن کو انہوں نے ختم کیا ہے، گریٹر امریکہ بنانے کی بات کی ہے جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ لیکن اینڈ میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان کو ضرورت ہے اپنی فورن پالیسی ری ڈیفائن کرنے کی، کیونکہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کی وجہ سے بہت مار کھا رہا ہے، اور اگر ٹھیک نہیں کرے گا تو آگے بھی پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ایسا وزیر خارجہ آئے جو باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو دیکھے اور سمجھے، اور تعلقات کو اپنے حق میں بہتر بنائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔